ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ بچے پر انویسٹ کرتے ہیں۔ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنی کروٹ بھی نہیں لے سکتا، تو سب کام ماں کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو سہارا دے کر بٹھاتی ہے، پھر سہارا دے کر کھڑا کرتی ہے، پھر سہارا دے کر چلاتی ہے۔ پہلے جب وہ کھا نہیں سکتا تو اسے سپون فیڈنگ کرتی ہے۔ یہی عمل ریورس ہوتا ہے کہ جو والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کبھی وہ خود کھانا نہیں کھا سکتے، کبھی وہ خود چل نہیں سکتے، کبھی وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، تو پھر اب وہ سب کچھ بیٹے کو واپس انہیں لوٹانا ہے۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ بیزاری کا کلمہ ہے، اف کیا مصیبت ہے، یہ تک نہ کہنا، یعنی زبان سے اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت۔ وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں عزت کے ساتھ بات کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات، قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا بار بار تذکرہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں والدین کے حقوق کے سلسلے میں کوئی 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور اکثر ایک ہی آیت کے اندر ذکر ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے کہ والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے، اس میں قرآن مجید کا سب سے اونچا مقام سورۃ بنی اسرائیل کی چند آیات ہیں 3 رکوع کی، لیکن جامعیت کے ساتھ اس کا تذکرہ سورۃ لقمان کے 2 رکوع میں آیا ہے۔ وہاں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، خاص طور پر اس کی ماں کے جس نے اس کو اٹھائے رکھا، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے عرصے میں ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، کہ احسان مان میرا اور اپنے والدین کا۔ الی المصیر، بالآخر تو تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہارا اینڈ تو میرے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ جامع مقام ہے کہ جہاں حقوق کا ذکر ہے وہاں لمیٹیشن کا ذکر بھی ہے، کہ اگر وہ دونوں تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مارنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ معقول طریقے سے پیش آتے رہنا، ان کو کمپنی دیتے رہنا۔ صاحبہما، اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کہ ان کو کمپنی دیتے رہنا معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے بعد فرمایا پیروی اسی کی کرنا کہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں؟ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، بالآخر تو تمہارا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ سورۃ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں جو اس کی تفصیل آئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ بیزاری کا کلمہ ہے، اف کیا مصیبت ہے، یہ تک نہ کہنا، یعنی زبان سے اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت۔ وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں عزت کے ساتھ بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے دونوں کندھوں کو، دونوں شانوں کو، یعنی اس کو اردو محاورے کہتے ہیں، اپنے پر بچھائے رکھو اپنے والدین کے لیے، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ ربا جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا، تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ اب اصل میں آپ دیکھیں تو یہ ایک قسم کا ریٹرن ہے۔ ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ بچے پر انویسٹ کرتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر اب وہ سب کچھ بیٹے کو واپس انہیں لوٹانا ہے۔ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنی کروٹ بھی نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ ڈکار بھی نہیں لے سکتا، تو ماں دودھ پلانے کے بعد اس کو یوں ساتھ لگاتی ہے اور بچہ ڈکار لیتا ہے۔
تو سب کام ماں کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو سہارا دے کر بٹھاتی ہے، پھر سہارا دے کر کھڑا کرتی ہے، پھر سہارا دے کر چلاتی ہے۔ پہلے جب وہ کھا نہیں سکتا تو اسے اسپون فیڈنگ کرتی ہے، پھر لقمہ اسے بنا کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ خود کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہی عمل ریورس ہوتا ہے کہ جو والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کبھی وہ خود کھانا نہیں کھا سکتے، کبھی وہ خود چل نہیں سکتے، کبھی وہ اٹھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جیسے بچپن میں والدین نے پہلے بچے کو گود میں اٹھایا تھا، پھر انگلی پکڑ کر اس کو چلایا تھا، اور پھر اس کو سہارا دے کر خود چلنے کی ہمت دی تھی، اسی طرح ریورس ہو سکتا ہے۔ والدین خود کھانا نہ کھا سکے تو انہیں اسپون فیڈ کیا جائے، ایک ایک لقمہ ان کے منہ میں ڈالا جائے۔ وہ خود چل نہ سکے تو انہیں سہارا دے کر چلایا جائے، یہاں تک کہ اگر وہ خود واش روم نہ جا سکیں تو انہیں واش روم میں لے کے جایا جائے۔ اگر وہ خود طہارت نہ کر سکے تو ان کو طہارت بھی کرائی جائے۔ البتہ صرف اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ والدہ کو جو یہی کام جو ہے یہ آپ کی بیوی آپ کے بہاف پر کرے گی، اور آپ کو اپنی بیوی کا احسان ماننا ہوگا۔ پھر اگر والدین بالکل نہ چل سکے، موو نہ کر سکیں، تو اگر انہیں کندھوں پر بھی اٹھانا پڑے تو یہ اٹھانا بھی ان کا حق ہے، اور اس میں انسان کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو پہچاننے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔